میں ہوں زاہد احمد خان، آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ میں اس وقت عمر کوٹ ٹرمینل میں موجود ہوں۔ امن ریلی کا یہاں بہت بڑا اہتمام کیا گیا ہے ٹرمینل عمر کوٹ میں، اور یہاں علماء پورے پاکستان اور سندھ کے آ رہے ہیں۔ جو شاہ نواز عمر کی طرف سے گستاخ رسول ہوا تھا، اس کے حوالے سے آج وہ کیا پیغام دیتے ہیں اور اس وجہ سے آج وہ کیا موقف رکھتے ہیں، آئے آپ کو ان سے ملاتے ہیں اور ان کا آج کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ آج یہ امن مارچ کی ریلی نکالی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ریلی ہے اس کا جو مین ہے وہ تاجدار ختم نبوت استحکام پاکستان امن مارچ۔ اس کا بنیادی رکھا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ پاکستان اس کا مستحکم والے ہم ہیں، اس کے مالک کرنے والے ہم ہیں، اور ہم کوئی غیر نہیں، ہم پاکستان کی محافظی کرنے والے ہیں۔ ان غیروں کو یہ ہم بتلانا چاہتے ہیں جو پاکستان کے نہ کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں اور پھر اس ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بلکہ پاکستان کھپے، پاکستان کھپے۔ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو ہمارے ملک کے پاکستان خاص کر عمر کوٹ میں جو واقعہ ہوا تھا، اس میں ہمارے جو پرامن ہمارے علماء کرام اور ہمارے جو اہل سنت جماعت کے جو فرد گرفتار ہوئے ہیں، وہ ہم ملک پاکستان اور حکومت سندھ کو یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن ہیں، پاکستان کے وفادار ہیں اور پاکستان کی آئین کو ماننے والے ہیں، تو ہماری یہ پرامن اجتماع ہے۔ آج عمر کوٹ کے اندر تحفظ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت اور امن مارچ جو منعقد کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد ہمارے سرزمین سندھ کے اوپر امن اور استقامت کا پرچم لے کر جو آئے ہیں ہم، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ سندھ دھرتی امن کا گہوارہ پہلے بھی ہے اور پہلے بھی تھی اور پہلے رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہم جتنے بھی عاشقان رسول یہاں پر آئے ہیں، سرکار کی ناموس کے سلسلے میں آئے ہیں، کیونکہ ہم اپنا سر کٹا سکتے ہیں، سرکار کے شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا اور آج کے عاشقان رسول پاکستان بچائیں گے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج امن کی ریلی آپ نکال رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو کہ امن اور استحکام، ملک کے استحکام کے لیے آج وہ لوگ ہیں آپ کے سامنے جنہوں نے زندگی بھر اس ملک کے لاشیں اٹھائیں، سب جنازے اٹھائے، لیکن پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اس پاکستان کے استحکام کے لیے، اس معیشت کے لیے ہمیں اہل سنت کو دیوار کے بجائے لگانے کے بجائے سامنے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہو، اور جو دہشت گرد ہیں، جو دہشت گردی میں ملوث ہے، ان کو کیفی کردار تک پہنچایا، اور اس کے اندر انتظامیہ DIG سے لے کے SHO تک جو لوگ بھی ہیں، انہیں سلام عقیدت، سلام محبت کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی ہوا۔ تو یہ اگر قانون پہ عمل درآمد ہوگا، رول آف لا ہوگا، 295C پہ اگر عمل درآمد ہوتا تو آج یہ نہیں آتا۔ ہمیں اس پاکستان کے لیے رول آف لا چاہیے، قانون کی بالادستی چاہیے۔ کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، علماء امن کا پیغام دیتے ہیں۔ ہم اس صوفیوں کی، اولیاء بزرگوں کی سرزمین پر امن چاہتے ہیں، مگر امن اس صورت میں چاہتے ہیں کہ جہاں ناموس رسالت کا تحفظ ہو، جہاں ناموس صحابہ کا تحفظ ہو، جہاں ناموس اہل بیت کا تحفظ ہو، جہاں شاعر اسلام کا تحفظ ہو، اس دھرتی پر امن خود بخود قائم ہو جائے گا۔ وہاں آپ کو 200-400 لوگوں کے نکلنے سے، شرارت کرنے سے امن قائم نہیں ہوگا، بلکہ یہ لاکھوں لوگوں نے آج گواہی دی ہے کہ امن پسند یہ لوگ ہیں، شر پسند وہ لوگ ہیں جو 2-4 نکلتے ہیں۔ آج ہمارا تاجدار ختم نبوت و استحکام پاکستان امن مارچ ہے، اور ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں۔ جو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ علماء دہشت گرد ہیں، شدت پسند ہیں، تو آج ہم نے یہ تاجدار ختم نبوت استحکام امن مارچ، پاکستان امن مارچ جو ہے ہم نے نکالا گیا ہے کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں۔ پر ہمارے آقا کی ناموس کے اوپر اگر کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے، تو پھر ہم پرامن نہیں ہیں۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو قانون کے کٹہرے میں لا کے اس کو سزا دی
जाए, पर होता यही है कि हमारे पास कि उस केस को इतना लटकाया जाता है कि इद्दत वाले की जो केस होता है उसको तो 3 महीने में जज कहता है कि ख़त्म करो। जो ख़त्म नबूवत के मामले पे जो आता है उसको 3-3 साल 7 साल केस को चलाया जाता है। तो हम गवर्नमेंट से भी ये अपील करते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, आर्मी चीफ से साहब से, जो भी ऐसे मसले मसाइल हों ख़त्म नबूवत के या गुस्ताख रसूल के, तो उसको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, तो कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। ज़ात मुक़द्दस के ऊपर अगर कोई भी कुछ कहता है तो ये अमन रैली जैसे निकली है ना, हम तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अमन और शांति चाहते हैं। आइंदा अगर किसी ने भी ये सिंध में क्या पूरी दुनिया में अगर हम महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में उसने गुस्ताखी की तो हम उसको कभी नहीं बख्शेंगे। रसूल असां महबूब मदनी मंठार जा दीवाना गॾिजी आहियूं। असां उमरकोट वासियुनि खे ऐं पूरी दुनिया में अमन जो पैगाम ॾियूं था, मोहब्बत जो पैगाम आहे, असांजो भाईचारे जो पैगाम आहे। इस्लाम अमन जो पैगाम ॾिए थो ऐं मोहब्बत जो पैगाम ॾिए थो। ऐं इंशाअल्लाह ताला हे जेके भी मुसलमान हिते असां गॾिजी आहियूं, कोई भी गोड़ घिमसान या कंहिं दहशत फैलाइण न, बल्कि मोहब्बत जो पैगाम खणी आहियूं। इंशाअल्लाह ताला उमरकोट में अमन ही हूंदो, इंशाअल्लाह अमन कायम थींदो। आज मैं ये कहूँगा कि आज आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठाठे मारता हुआ समंदर ये रेफरेंडम है आका करीम की नामूस के लिए और गुस्ताखाने नामूस रिसालत के लिए, और वो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं मानते हैं। आशिकान रसूल ने साबित कर लिया कि उमरकोट की ज़मीन, सिंध की ज़मीन, पाकिस्तान की ज़मीन मेरे आका के आशिकों की ज़मीन। जैसा आपने सुना उलमा का बयान, उलमाओं का ये कहना है कि नबी पाक की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसको कैफ़रे की तक पहुँचाया जाएगा। और जो हुक्मरान हैं सिंध हुकूमत के, उनसे भी अपील इन्होंने करी है कि जो जायज़ मसला है, जो भी बात सच है, उसको हक़ायक़ को पेश किया जाए और तोड़ मरोड़ की बात को पेश किया नहीं जाए। आज ये अमन जो रैली निकली है बहुत बड़ी रैली है और उमरकोट के अंदर पहली दफ़ा उलमा इकराम इतनी बड़ी तादाद में अहले सुन्नत के तशरीफ़ लाएँ। मैं जाहिद अहमद खान, CNBC सिटी न्यूज़, उमरकोट। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।